آج تک تقریباً 25 سال 26 سال فراغت کے بعد جو عرصہ گزرا اس میں صرف یہی حاصل ہوا کہ ہماری باتوں سے، ہماری تقاریر سے، ہماری نصیحتوں سے اگر عوام نے کچھ حاصل کر لیا تو یہ سمجھیے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. یہ جلسے کی کامیابی کی سند ہو گئی. آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، میں بھی نیا ہوں، مجھے لگتا ہے مفتی صاحب بھی پہلی مرتبہ تشریف آوری، مفتی صاحب کی بھی پہلی مرتبہ تشریف آوری ہوئی. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جب بھی کسی خطیب کو، کسی انسان کو دور دراز سے آپ بلائیں تو اسے پہلے اپنے علاقے کے حالات و احوال و قوائب سے آپ لوگ اسے آگاہ کریں، تاکہ کیسے حالات، کس طرح کا ماحول ہے، اس پر آپ کے ہاں آنے والا خطیب گفتگو کر سکے. اتنا دیر خطاب ہوا، آپ لوگوں نے جگ کے سنا، اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا معاویہ صاحب کے ہاں. اتفاق سے آپ کے گاؤں کے کچھ علماء میرے زمانے میں ساتھ میں پڑھتے رہے، کچھ مجھ سے سینئر رہے، کچھ مجھ سے نچلی جماعتوں میں رہے، اور پھر یہ ان لوگوں کی محبتیں ہیں کہ میں اپنے گھر سے آج 400 کلومیٹر دور آپ کے دیار میں حاضر ہوں. رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. وہ جس نے نیک عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو میرا وعدہ ہے کہ میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیجیے، گرے گا نہیں. آپ ٹائٹ کر دیجیے، ہو جائے گا. رب قدیر فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو میرا وعدہ ہے کہ میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. بچپنا تھا مسلمانوں تو میں سوچتا تھا کہ انسان اگر بظاہر بڑا خوشحال ہے، لوگوں کی نظر میں انسان کی بڑی عزت ہے. جی آپ بھی دعا فرمائیں، انشاءاللہ دعا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ انسان بڑے فائدے میں ہے. پھر وقت گزرا، اپنے علم سے جتنا قرآن پاک آتا تھا، جتنا ہمارے اساتذہ نے پڑھایا تھا، جب ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، مسلمانوں ایک جگہ آ کر کے میں ٹھہر گیا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہنچا تو قرآن مقدس میں رب قدیر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کرواؤں گا، میں تمہارا تذکرہ کرواؤں گا. تذکرہ کروا رہا ہے مسلمانوں. جب سے وہ اس روئے زمین پر آئے، اپنے رب کو راضی کیا، اور آج ہم لوگ ان محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے جن نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ابھی ہمارے سامنے ہے. اور جیسا ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک جب تک اہل ایمان اس روئے زمین پر رہیں گے، اللہ کے ان نیک بندوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے.
چند لوگ رات کے اس آخری پہر میں اب اس پنڈال میں موجود ہیں مسلمانوں۔ مفتی صاحب قبلہ نے، حضرت علامہ و مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ نے جو دو خطبہ اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی تھے، ان کا خطاب ہو چکا ہے مسلمانوں۔ جو کچھ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا، سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام سامعین حاضرین کو، اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین اور دنیاوی علوم دونوں سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے مفتی صاحب قبلہ ایک بات ذہن میں ہمارے علماء اسٹیج پر موجود ہیں، اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدارس میں پڑھا رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدارس چلا بھی رہے ہوں گے۔ نامعلوم کہاں تک میں سچ سوچتا ہوں اور کہاں تک میرا سوچنا درست ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایک خیال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگوں نے مدرسے میں قدم رکھا، 8-9 سال تعلیم حاصل کی، پھر ایک فضیلت کی یا عالمیت کی سند لے کر کے جب و دستار سر پر سجا کر مدارس سے ہم فارغ التحصیل ہوئے اور پھر اپنے علاقوں میں اپنی پسند کی جگہوں پر ہم گئے مسلمانوں، اور یہ عمر کا وہ حصہ تھا کہ جب ہمارے اندر شعور کی پختگی پیدا نہ ہوئی تھی، اور پھر ہم نے عوام الناس میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے قدموں کو جمانے کے لیے الگ الگ طریقے، الگ الگ راستے اختیار کیے۔ کوئی بڑا خطیب بن گیا، کوئی بڑا شاعر بن گیا۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے، میں عموماً میں بولتا نہیں، اور کسی کو اپنی بہترین خطابت، بہترین شاعری کی بنیاد پر کسی خانقاہ سے سند خلافت حاصل ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک الگ ہی ماحول، ایک الگ ہی دنیا بسا لی مسلمانوں۔ مگر مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے آج تک جو کچھ سمجھا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم، عطیات، صدقات جو ہماری قوم ہمارے مدارس کے حوالے کرتی ہے تاکہ یہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو سکے، تو ہمیں اپنا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہیے کہ وہ بچے جو غربت کی وجہ سے، جن کے ماں باپ غربت کی بنیاد پہ، پیسوں کی تنگی کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں تعلیم نہیں دلا پاتے، ان مدارس کو جہاں کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، انہیں اس چیز کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ بچہ جو عالم ہو رہا ہے، فاضل ہو رہا ہے، تخصص کر رہا ہے، مفتی ہو جا رہا ہے، اگر وہ خواہش مند ہو تو اس طرح کا انتظام ہو کہ دونوں تعلیمات اس کی ساتھ ساتھ چل سکیں تاکہ آگے چل کر وہ جس راستے پر چاہے جا سکے، چاہے تو اپنا ذریعہ معاش دنیاوی علوم کو بنائے، چاہے تو مدارس کی خدمت کرے، مسجد میں امامت کرے۔ کچھ کڑوی باتیں ہیں ہماری قوم کی مفتی صاحب، جو بہت ہی کڑوی ہیں، اور یہ کڑوی سچائی یہ ہے کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے پھر اسے غلط اور صحیح کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ کامیاب انسان ہے تو کوئی بات نہیں،
مگر اگر ناکام ہو گیا، عالم ہوا، اچھا خطیب نہ ہو سکا، بہترین شاعر نہ ہو سکا، کسی سرکاری مدرسے میں اس کی ڈیوٹی نہ لگ سکی، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ کسی مسجد، کسی مکتب میں 5-6 ہزار، 8-10 ہزار پر پڑھا کر کے 12-15 ہزار پہ پڑھا کے کیا لگتا ہے کہ اس کا گھر چل جائے گا؟ آج ہم لوگ درمیانے درجے کی زندگی جب گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خرچ کا حساب لگانے بیٹھتے ہیں تو معلوم ہوا کسی مہینے کا خرچ 50 ہزار پہنچ رہا ہے، کسی مہینے کا خرچ 45 ہزار پہنچ رہا ہے، کسی کا اور زیادہ بھی پہنچ رہا ہے۔ لوگوں کے درمیان آنا جانا، دوڑنا بھاگنا ہے، پھر اس کا حساب ہے ہی نہیں۔ تو ایسے ماحول میں وہ لوگ جو بہترین خطیب نہ ہو سکے، بہترین شاعر نہ ہو سکے، کسی مدرسے میں جن کی جاب نہ لگ سکی، اسکولوں کالجوں میں جنہوں نے ڈیوٹی نہیں جوائن کی، نہیں کر سکے کسی بنیاد پر، ان کا کیا ہوگا؟ اس پر بھی ہمارے مدارس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قانون بناتا ہے کہ یہ مدارس جو صرف 9 سال میں عالم بنا دیتے ہیں، کیوں 9 سال میں عالم بناتے ہو؟ پڑھاؤ 18 سال۔ کیوں مفتی صاحب؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ہم اپنے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں، ہمارا بچہ جب انٹر کرتا ہے تو اسے 15 سال لگتے ہیں پڑھنے میں۔ 15 سال نرسری پڑھتا ہے، ایل کے جی، یو کے جی، پھر اس کے بعد 3 سال یہ نکل گئے، اور پھر انٹر کرتے کرتے 12 سال، اور تو 15 سال یہ لازمی ہے جو ہمارے بچوں کو صرف انٹر کرنے میں، 12th کرنے میں اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اب ہمارے مدارس اگر ایسا نظام بنا دیں کہ 15 سال میں عالم بنائیں، 18 سال میں عالم بنائیں، اور ساتھ میں جب 18 سال میں بچے عالم ہوں تو ساتھ میں وہ بھی انٹر کر جائیں، تو ان کے پاس مستقبل کے راستے مسلمانوں کھلے ہوں گے۔ اور اس چیز پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وہ جس کے سینے میں قوم کا درد ہے، اس کے پاس وقت کے حالات سے لڑنے کا ہنر نہیں، اور جس کے پاس حالات سے لڑنے کا ہنر ہے، معلوم ہے اس کے سینے میں درد ہی نہیں۔ خطاب کا وقت رہ نہیں گیا، جلسہ ختم ہو چکا ہے، عوام منتشر ہو گئی ہے۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے، قرآن مقدس میں الگ الگ جگہوں پہ رب قدیر نے انسان کون ہے، انسان کیا ہے، انسان کے لیے کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، وہ سب کچھ ذکر کیا۔ اور اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ ان احکامات کی روشنی میں ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مقدسہ کی ایک سورت ہے، سورہ عصر، رب قدیر فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے زمانے کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نعرے لگا دیے، جلسے کرا دیے، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا اور ہماری آخرت کامیاب ہو گئی مسلمانوں۔ مگر رب قدیر فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ مولا کیا ایمان لے آئے بس ہو گیا، کامیاب ہو گئے؟ فرماتا ہے نہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل کیا۔ بارے الہا، میں ایمان لے آیا، میں نے نمازیں پڑھی، نیکیاں کی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، پڑوسی کا خیال رکھا، صدقات، خیرات، عطیات تقسیم کیے، کیا مولا میں کامیاب ہو گیا؟ رب قدیر فرماتا ہے نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا۔
ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، پھر رب قدیر فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر لوگوں کو دعوت حق بھی دیا۔ ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، لوگوں کو دعوت حق دیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب دعوت حق دینے پر لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم کا بندہ شکار کیا ہوا تو اس پر صبر کیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بندہ گھاٹے سے باہر آیا۔ اور کامیاب کون لوگ ہیں؟ تو قرآن مقدسی میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ رب قدیر فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، میری عبادت کیا، میری حمد و ثنا بیان کیا، روزے رکھے، رکوع کیے، سجدے کیے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا، برائیوں سے لوگوں کو روکا، اور اللہ کی طے کردہ حدود کی حفاظت کیا۔ جس نے اتنے سارے کام کر لیے، تب رب قدیر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب میرے ایسے بندوں کو میری رضا اور جنت کی بشارت۔ ہم نے مسلمانوں جنت بڑی آسان سمجھ رکھی ہے۔ ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے جنت کہ نعرے لگائیں گے، سنی کا ٹھپا لگ جائے گا، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت ہماری ہے۔ کچھ ہمارے یہاں کے بھی مریدین اس طرح کے ہیں، کچھ دوسری خانقاہوں کے مریدین بھی اس طرح کے ہیں کہ ہمارے منہ پہ تو نہیں کہتے، ہماری اپنی خانقاہ کی بات بتا رہا ہوں کہ مرید ہیں، ہمارے اپنے منہ پہ نہیں کہتے، جب کوئی دوسرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ ماشاء اللہ، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، جب ان کو لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری خانقاہ کے بھی، دیگر خانقاہوں کے بھی کچھ مریدین ایسے ہیں کہتے ہیں مرید تو ہو گئے ہیں، مرید تو ہو گئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، ہر اس مرید سے جو میرے یہاں کا مرید ہے، مجھ سے پوچھے، میرے بھائی سے پوچھے، میرے خاندان میں جو اور پیر پہلے گزر گئے، جو دور حاضر میں موجود ہیں، اس خانوادے کے اندر جا کے ان سے پوچھے کہ آپ کا اپنے بارے میں جنت کے تعلق سے کیا خیال ہے۔ سچ بتاتا ہوں مسلمانوں، کوئی انسان چاہے کتنا بڑا عابد و زاہد ہو، وہ یقین کے ساتھ اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اپنے اعمال کی بنیاد پہ، کسی کی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بنیاد پر اگر کسی نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنت اس کی ہے، تو مسلمانوں وہ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دیگر تمام اولیاء کرام نے نہ اس قدر مجاہدہ کیا ہوتا، نہ اس قدر راہ اسلام میں اپنے مال، اولاد اور خون کے نذرانے پیش کیے ہوتے۔ حضرت اپنی اولاد سب کو عزیز ہے، اپنی جان بھی سب کو عزیز ہے۔ ہم اپنی آرام و آشائش کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اس روئے زمین پر، کہ کیا کچھ کر لیں کہ زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے، مگر یہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور جن کے ذکر کی محفلیں میرا رب وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کے درمیان سجواتا رہتا ہے، مسلمانوں ان لوگوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی، بڑا مجاہدہ کیا، بڑی عبادتیں کی، اور جب ضرورت پڑی تو اس دین کی بقا کے لیے اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کیے۔ حضرات جلسہ ختم ہو چکا ہے، میرا بھی اب موڈ بن نہیں رہا بولنے کا، اور
آپ لوگوں کا سننے کا نہیں بن رہا ہے. انشاءاللہ کبھی فرصت میں آئیں گے تو فرصت میں پھر بات ہوگی. اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ 4-6-10 لوگ ہوں اور ایک کمرے میں بیٹھے ہوں, وہ اپنی باتیں رکھیں, میں اپنی باتیں رکھوں, اور اطمینان سکون سے سمجھایا جائے تو وہ مجھ کو لگتا ہے کہ بہتر رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے, رب قدیر اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر فکر کیا گیا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما.